الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. اللهم صل على الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صل على وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء ونعم أجر العاملين. صلوات پر محمد رحمہ. ارباب اعضاء، یوم شہادت امام زین العابدین علیہ السلام، قرآن مجید فرقان حمید سورہ زمر کی آیت نمبر 74 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور یہ قرآن کی وہ آیت ہے جو میری اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام اپنی وقت شہادت امام کی زبان پر جو الفاظ تھے وہ قرآن کی یہ آیت مجیدہ کے الفاظ تھے. امام کی زبان پر کون سے الفاظ تھے؟ سورہ زمر کی یہ آیت نمبر 54، یعنی آیت نمبر 74. امام وارث قرآن کی آیت پڑھ کے اپنے حبداروں کو، اپنے عزاداروں کو بتا رہے ہیں 74. صلوات پڑھے محمد و اہل بیت. اللہم صل علی محمد. امام علیہ السلام اپنے حبداروں کو، عزاداروں کو زبان عصمت سے پیغام کامیابی بتا رہے ہیں. تو سورہ زمر کی آیت نمبر 74 یعنی 74. تو لہٰذا وارث قرآن نے قرآن پڑھ کر بتایا کہ کامیاب مومن کون. ایک صلوات پڑھے محمد و اہل. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، امام نے فرمایا جو قرآن کی آیت مجید الحمدللہ الذی، تمام تعریف اللہ کے لیے، صدقنا وعدہ، اس اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا. جب انسان میدان معاشر میں اٹھے گا، قبروں سے جب اٹھایا جائے گا، تو جن لوگوں نے اللہ کے دین پر زندگی گزاری ہوگی وہ یہی پڑھتے ہوئے اٹھیں گے، الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ. اس اللہ کی حمد ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے جو اس نے ہمیں کامیابی اور جنت کا وعدہ کیا تھا، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو لہٰذا
کامیاب مومن، با کردار مومن، با تقوی مومن، صاحب ایمان مومن وہ کیا کہا؟ اللہ کی حمد، جس نے اپنا وعدہ سچا کیا. اورثنا الارض، اللہ نے ہم کو جنت کا وارث قرار دیا. یہاں پر ارض سے مراد زمین نہیں ہے، بلکہ ارض سے مراد جنت ہے. وہ کیسے سمجھیں گے کہ ارض سے مراد جنت ہے؟ خود آیت کا جو اگلا جملہ ہے وہ اس قرینے کی وضاحت کر رہا ہے پیچھے لفظ ارض کی. فرمایا نتبوأ من الجنہ، ہم جنت میں جہاں بھی چاہیں گے تو کیا کریں گے؟ حیث نشاء، جہاں چاہیں گے اپنی جگہ جو ہے وہ قرار دیں گے. یعنی جنت کے ہم وارث ہیں، جہاں چاہیں ہم ٹھہرے. اور پھر فرمایا، اللہ فرما رہا ہے فنعم اجر العاملین، اللہ فرماتا ہے بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. تو اب دیکھیں اس آیت میں امام نے کیا پیغام دیا؟ انسان مرنے کے بعد اللہ کی حمد کر کے یہ کہے گا اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا. سچا وعدہ کر دیا جس کا مطلب ہے وہ اپنی کامیابی، اپنے نام اعمال جو انہوں نے دنیا میں درست کیے تھے، آج میدان معاشر میں اس کی کامیابی کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا. اسی پہ ہم اللہ کی حمد کر رہے ہیں. اور پھر کہا کہ ہم جنت کے وارث ہیں، امام اپنے بارے میں بتا رہے ہیں. اور پھر اس آیت مجیدہ میں امام نے ہم سب کو یہ پیغام دے دیا، یعنی ہم جنت میں جہاں چاہیں گے جنت کے وارث رہیں گے. لیکن امام نے اس آیت مجیدہ میں ہر مومن کو، قرآن پہ ایمان رکھنے والے کو پیغام دے دیا فنعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے. کن کے لیے؟ عمل کرنے والوں کے لیے. تو جو عمل کرنے والے ہیں انہوں نے بھی میدان معاشر میں اللہ کی حمد پڑھنی ہے اس بات پر کہ اللہ نے اپنا جنت کا کیا ہوا وعدہ سچا کر دیا. تو لہذا بہترین جو اجر ہے وہ کس کے لیے؟ عمل کرنے والوں کے لیے. تو امام جو قرآن کی زبانی پیغام دے رہے ہیں، اجر جن کے دامن میں ہوگا، عمل جن کے دامن میں ہوگا، اجر کی امید بھی پروردگار سے وہی رکھے. جن کے دامن میں عمل نہیں ہے ان کو اجر بھی نہیں ملے گا. تو لہذا عمل ہوگا تو اجر بھی ہوگا. بغیر اجر کے، بغیر عمل کے اجر بھی نہیں ملنا. دنیا کا دستور ہے، آپ چھوٹے سے چھوٹا کوئی کام بھی کسی سے کروانا چاہیں آپ کو دہاڑی پہ مزدور لانے کی ضرورت پڑتی ہے. حتیٰ کہ اب تو یعنی زمانہ ایسا آ چکا ہے جو ہمارے یہاں شہروں میں یعنی ایک مکان سے دوسرے مکان میں جب سامان شفٹ کرنا ہو تو وہاں پر ایسا نہیں جو پرانا زمانہ ہو کہ لوگ مل کے آپ کے گھر کے سامان کو دوسرے گھر میں منتقل کروا دیں گے. اب تو دہاڑی پہ مزدور لایا جاتا ہے. تو لہذا عمل ہوگا تو اجرت ملے گی. تو لہذا جو بھی عمل کریں گے تو اس کی اجرت ملے گی. اللہ قرآن میں یہی کہہ رہا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اجر ملنا ہے وہ عمل کرنے والے ہوں گے تو پھر اجرت ملے گی. بد عمل لوگوں کو اللہ کہہ رہا ہے میری بارگاہ سے کوئی اجر نہیں ملے گا. اچھا امام عمل کرنے والے تھے یا نہیں تھے؟ امام عامل تھے یا نہیں تھے؟ عمل کرنے والے تھے. عمل کرنے والوں سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کام، عمل کرنے والے یعنی اعمال صالح کرنے والے. امام کیسے تھے؟ عبادت گزار تھے. امام کیسے تھے؟ نمازی تھے. امام کیسے تھے؟ شب زندہ دار تھے.
امام کیسے تھے؟ مناجات خدا کرنے والے تھے۔ امام کیسے تھے؟ تلاوت قرآن کرنے والے تھے۔ امام کیسے تھے؟ رات کو تاریکی میں اپنے کمر پر بوری اٹھا کر فقراء کے دروازے پہ یا روٹی دیتے تھے، یا پیسے پہنچاتے تھے، یا ضرورت کا سامان پہنچاتے تھے۔ یعنی جو وارث جنت امام ہو وہ اتنے اعمال انجام دے، وہ نمازی بھی ہو، روزے دار بھی ہو، وہ قاری قرآن بھی ہو، شب زندہ دار بھی ہو، سید الساجدین بھی ہو، زین العابدین بھی ہو، اور اس امام کا حبدار اور عزادار کہے کہ مجھے شاہ کی ولایت بخشوا دے گی، مجھے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا امام زین العابدین نے یہی پیغام دیا ہمیں؟ امام نے تو قرآن کی وہ آیت پڑھی، اپنے بستر شہادت پہ اللہ کی حمد ہے، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دیا اور ہمیں اس نے جنت کا وارث بنایا جہاں چاہے رہیں گے، اور اللہ نے عمل کرنے والوں کو بہترین اجر دیا ہے۔ امام عمل کرتے تھے تو اللہ کی حمد کر رہے ہیں، تو لہذا اللہ نے بھی وہ حجابات ہٹا دیے امام کی آنکھوں کے سامنے سے، تو تبھی تو امام حمد خدا کر کے اس آیت مجیدہ کو پڑھے۔ لیکن آج ہم یہ کہیں کہ ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے، یہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ بس یہ کہتے ہیں ہم شاہ کے عزادار ہیں، ہم تو امام کے حبدار ہیں، عزادار ہیں، ہماری نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ ہم نے امام کی قید کو یاد رکھ کے خود کو قیدی بنا دیا۔ عام طور پہ ہمارے جو عزادار طبقہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے امام کی یاد میں خود کو کیا بنایا ہے؟ قیدی۔ کتنے لوگ ہیں اپنے آپ کو قیدی بناتے؟ لوہے کی زنجیروں سے توق اور بیڑیاں پہن لیتے ہیں، حالانکہ سید رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علیہ آپ فرماتے ہیں جس ہاتھ میں لوہا ہو وہ ہاتھ ناپاک ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ کسی مفتی کی بات نہیں ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ اس نبی کی بات ہے اور جس کی ذات کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ یا رسول اللہ کیا مطلب؟ وہ ہاتھ نجس ہے جس ہاتھ میں لوہا ہو۔ فرماتے ہیں یعنی اس ہاتھ کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس ہاتھ کی دعا قبول نہیں ہوتی جس ہاتھ میں لوہا ہو۔ اور لوہے کے ہم نے اتنے سارے زنجیر اور توق اور بیڑیاں پہن لی، خود کو قیدی بنا لیا۔ کیوں بنایا قیدی؟ کہتے ہیں یہ سنت امام سجاد ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ آج ہماری گفتگو اسی پہ رہی۔ بھئی یہ اپنے آپ کو جو قیدی بنایا، کیوں بنایا؟ کہتے ہیں یہ سنت امام سجاد ہے۔ سنت کی تعریف، جو سنت کی ڈیفینیشن ہے وہ بھی تو ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ سنت کہتے کسے ہیں؟ ہم اپنی عقیدت اور محبت کے نام پہ اعمال کو دین میں داخل کرتے جائیں اور ہم کہیں یہ سنت ہے، بسم اللہ، ہم کہیں یہ سنت ہے، کیا یہ سنت بن جائے گی؟ سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں نبی یا نبی کے دین کا وارث امام جو کر کے دکھائے، جو زبان وحی یا زبان عصمت سے فرمائے، یا جو اس کے سامنے کام ہو اس کی وہ تصدیق کر دے، اس کو کہتے ہیں سنت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب اپنی ایمان سے بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں عقیدت اور محبت کے نام پہ اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں دین میں داخل کر کے کہہ دیتے ہیں یہ سنت امام سمجھ کے ہم انجام دے رہے ہیں۔ میرا دوست ذرا یہ تو بتا تیری دین میں حیثیت کیا ہے؟ کیا تو نبی ہے یا امام ہے؟
یہ حق نبی اور امام کو ہے، مجھے اور آپ کو حق حاصل نہیں ہے، یہ آیت اللہ سیستانی کو حق نہیں ہے۔ اور آج کا ایک جاہل آ جائے نہ جسے قرآن کا پتہ ہو، نہ جسے نماز کا پتہ ہو، نہ دین آل محمد کا پتہ ہو، اور اپنی مرضی کو دین آل محمد میں داخل کرتا جائے اور کہے یہ سنت امام ہے۔ میرا دوست نہ، سنت نام ہے جو نبی اور امام کر کے دکھائے، جو نبی اور امام بول کر بتائے، جو نبی اور امام کے سامنے ہو اور امام خاموش ہو۔ اگر ہم اپنے کام کو سنت بنا دیں تو پھر تو سنت کا معیار ختم ہو گیا۔ اللہ نے جس چیز کو سنت قرار دیا ہے وہ پاکوں کا پاک کردار ہے، وہ پاکوں کی زبان سے نکلے والا پاک کلام ہے، وہ پاکوں کے پاک عمل کی تصدیق ہے، نہ کہ ہم اپنے عمل کو سنت قرار دیں۔ ہم کہتے ہیں یہ فلاں عمل سنت ہے۔ اچھا بھئی سنت کسے کہتے ہیں؟ معنی واضح ہو گیا نا آپ لوگوں کے لیے؟ نبی امام کریں یا بولیں یا ان کے سامنے ہو اور وہ کیا کریں؟ اس پہ خاموش ہو جائیں، یعنی راضی ہو جائیں، ایسے ہے نا؟ اب ذرا ہم غور کرتے ہیں تاکہ اصلاح ہو جائے نوجوان نسل اور بچوں کی، ذرا غور کریں۔ سنت کا معنی واضح ہو گیا۔ اب یہ جو امام زین العابدین علیہ السلام کو قیدی بنایا گیا تھا، امام کو طوق اور زنجیر پہنائے گئے تھے، کیا امام نے خود پہنے؟ سنت کا معنی سمجھنا ہے ہم نے۔ کیا امام نے خود پہنے؟ کیا امام نے کہا تھا مجھے طوق و زنجیر پہناؤ؟ کیا امام پہنانے پر کس نے پہنوائے تھے؟ یزید نے۔ پہنانے والا کون تھا؟ شمر و خوری۔ کیا امام ان کے پہنانے پر راضی تھے؟ بتا عزادار، کیا امام نے خود پہنے تھے طوق و زنجیر؟ کیا امام نے ان کو حکم دیا تھا مجھے پہناؤ؟ کیا ان کے پہنانے پر امام راضی تھے؟ نہ امام راضی ہیں، نہ امام حکم دے رہے ہیں، نہ امام پہن رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے طوق و زنجیر پہننا امام کی سنت نہیں ہے، یہ یزید اور شمر کی سنت ہے۔ یہ یزیدیوں نے پہنایا تھا۔ اچھا میرا اب آپ سے سوال ہے، اپنی امام سے بتاؤ او عزادارو، یزید اور شمر کے حکم سے یہ کام ہوا، کیا آپ اور میں اس عمل پہ خوش اور راضی ہیں؟ کیا امام خوش اور راضی تھے؟ میں اور آپ اور خوش اور راضی ہیں کہ امام کو پہنائے گئے تھے؟ جب میں اور آپ امام کو طوق و زنجیر پہنانے پہ خوش اور راضی نہیں ہیں تو پھر ہم خود یزید اور شمر کے فعل کو اپنے آپ کو قیدی بنا کر کہہ دے کہ یہ سنت امام ہے۔ میرا دوست یہ سنت کا معنی سمجھ، امام نے نہ پہنے، نہ امام نے حکم دیا، نہ امام راضی تھے، نہ ہم خوش اور راضی ہیں۔ معلوم ہوا یہ یزیدی فعل تھا اور پہنانے والے یزیدی تھے، لہذا خبردار یہ قیدی بننا سنت امام نہیں، یہ ظلم یزیدیت ہے۔ تو لہذا یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ امام کی سنت ہے، ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ یہ امام کی سنت ہے، یہ امام کی یہ قید کو ہم یاد رکھتے ہیں۔ امام کی قید کو یاد رکھنے کے اور بھی بڑے طریقے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد رحمہ۔ لہذا سنت کا معنی واضح ہونا چاہیے۔ سنت میرا اور آپ کا عمل نہیں، میری اور آپ کی نجات بھی تب ہے جب ہمارا عمل یا قرآن کے مطابق ہو یا سنت کے مطابق۔ جس امام علی کی ولایت کا دم بھرتے ہو، آؤ امام علی زبان عصمت سے اپنے حبداروں کو، اپنے چاہنے والوں کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں من اخذ دینہ من افواہ الرجال ازالتہ الرجال
امام فرماتے او علی والو سن لو، جو شخص اپنے دین کی بنیادیں کھڑی کرتا ہے لوگوں کی زبان پر، لوگوں کی باتوں پر، وہ اپنا دین اور ایمان کی عمارتیں کھڑا کرتا ہے، امام فرماتے وہی لوگ اس کو دین کی حد سے باہر نکال دیتے ہیں۔ وَمَنْ أَخَذَ دِينَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ زَوْلَتِ الْجِبَالِ وَلَمْ يَزَلْ، امام فرماتے ہیں جو شخص اپنے دین کی عمارت قائم کرتا ہے قرآن اور سنت پر، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، اس مومن کا ایمان برباد نہیں ہو سکتا۔ اللہ، امام علی نے ہمارے ایمان کی سلامتی کس چیز میں بتائی؟ قرآن اور سنت۔ لہذا کہا کہ لوگوں کی زبانوں پر اپنا دین نہ بنائیں۔ اس نے کہا کہ فلاں کام کر لو، ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، عقیدت اور محبت کے نام پہ ہم نے کر لیا۔ فلاں نے کہا فلاں کام کر لو، ہم نے کہا چلو یہ بھی کر لیتے۔ عقیدت اور محبت کا نام دین نہیں ہے، دین نام ہے قرآن اور سنت پر عمل کرنے کا۔ آج کل عقیدت اور محبت کے نام پہ بڑے کام ہو رہے ہیں، اور نوجوان نسل جو سوشل میڈیا فیس بک یوز کرتی ہے وہ خاص طور پہ جانتی ہے۔ آج کل ایک پوسٹ بہت زیادہ چل رہی ہے، کیا ایک نوجوان ایک گھوڑے کے منہ کی زبان کے ساتھ جھاگ چاٹ رہا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا یہ منظر؟ اور اس منظر کو اچھالنے والے غیر ہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ نادانی اور جہالت نہ ہوتی تو دنیا والوں کو ہماری یہ کمزوری اچھالنے کی ضرورت نہ تھی۔ غلطی ہماری ہے، اب دنیا والے اچھال رہے ہیں، ہم کہیں کہ وہ تو نازمی ہے۔ وہ نازمی ہے، تو کون سا دیندار ہے؟ تو نے کون سا قرآن اور سنت کے مطابق عمل کیا ہے؟ تجھے کس امام نے بتایا ہے کہ تو گھوڑوں کی زبان سے جھاگ چاٹ؟ کس امام نے اجازت دی؟ مذہب کو تو بدنام کر رہا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ بارے دیگر باواز بلند سلام اللہ۔ کہتے ہیں جی عقیدت اور محبت ہے، بڑی تیری عقیدت اور محبت ہے، لہذا عقیدت اور محبت قرآن معیار دے، قرآن اور سنت۔ اچھا ایک نے یہ نادانی کی، گھوڑے کی زبان کے ساتھ لگی ہوئی جھاگ چاٹ رہا ہے، جی کسی امام نے کہا یہ تبرکن لے سکتے ہو؟ ادھر سے پھر دنیا والوں نے ایک اور ویڈیو کو ساتھ مینشن کر دیا، کیا کہ ایک انگریز ہے وہ کتے کی زبان چاٹ رہا ہے، کہتے ہیں ذرا یہ دیکھو، ادھر سے آل محمد کے حبدار، ادھر سے وہ کافر۔ پھر تیسرا وہ دکھایا جو ایک پیر کی تھوک چاٹ رہا ہے بریلوی مذہب سے۔ دنیا دکھانے والی دکھا رہی ہے، دیکھو یہ کون ہے؟ میں کہا کرتا ہوں، اور جب میں نے یہ دیکھا میں نے کہا کہ ان تینوں کے عمل کا تعلق نہ قرآن سے نہ نبی اور آل نبی کی سنت سے۔ ہم یہ نہیں کہتے کافر کرے تو غلط ہے، بریلوی کرے تو غلط ہے، اگر آل محمد کا حبدار ایسی خسیس حرکتیں کرے، ایسی گھٹی حرکتیں کرے جس سے آل محمد کی قربانی کا مقصد پامال ہو، ان کی تعلیمات کا مقصد پامال ہو، ہم ایسی چیزوں کو گمراہی سمجھتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد وحید صلی علی محمد۔ یہ کیا ہے جی؟ ہم نے قیدی بن رہے ہیں۔ اچھا جی آپ قیدی بن رہے ہیں کس لیے؟ امام کی محبت میں۔ کس میں؟ امام کی محبت میں۔ میرا سوال ہے، میں اور آپ امام زین العابدین سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا امام کا اپنا بیٹا امام محمد باقر؟ جی کون محبت زیادہ کرتا ہے؟ اور میری اور آپ کی معرفت پوری کائنات جمع ہو جائے امام محمد باقر جیسے اپنے بابا زین العابدین کی معرفت رکھتے ہیں، ہماری معرفتوں کا پلڑا اٹھتا نظر آئے گا، اور امام باقر کی اپنے بابا زین العابدین کی معرفت کا پلڑا جھکتا نظر آئے گا۔
اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، امام بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد، صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ لہٰذا ہم اپنے آپ کو دیکھیں، امام کی محبت، امام زیادہ معرفت اور محبت رکھتے ہیں کہ ہم؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی۔ لہٰذا اپنے ہر عمل کو دیکھیں قرآن اور سنت سے، قرآن اور سنت نہیں ہے تو ہماری نجات نہیں۔ امام علیہ السلام نے کیا ایسا عمل کیا؟ پانچویں امام نے اپنے بابا کی محبت میں خود کو قیدی بنایا، چھٹے امام نے خود کو اپنے بابا کی محبت میں قیدی بنایا۔ میں اور آپ کہیں کہ ہم امام کی محبت میں کر رہے ہیں، میرا دوست اپنی عقیدت اور محبت کو دین کا حصہ نہ بنا۔ ہمارے لیے جو طرز زندگی ہے یا امام باقر کی ہے یا امام صادق کی ہے۔ ہم پاکوں کے ماننے والے ہیں اور پاکوں کے راستوں پہ چلیں گے۔ اور آج بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ علماء بڑی سخت بات کرتے ہیں۔ میں ایک مطلب آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ماشاءاللہ ذمہ دار لوگ اور آپ مالدار لوگ بیٹھے، یہ بتائیں ہماری جائیداد اور پراپرٹی پہ کوئی بندہ قبضہ کرتا ہے، کیا آپ اپنی جائیداد کے ہڑپ کرنے پہ راضی ہوتے ہیں؟ آپ اپنے مال کے تلف کرنے پہ راضی ہوتے ہیں؟ کوئی راضی ہوتا ہے؟ سب کیا کہتے ہیں؟ اپنے حق کے مطالبہ کے لیے رشتہ داروں کو، لوگوں کو آپ عدالتوں میں گھسیٹتے ہیں۔ پیسہ کسی سے لینا ہو تو عدالتوں میں گھسیٹتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی لے جاتے ہیں اور جائیدادوں پہ قبضہ کرنے والوں کو بھی لے جاتے ہیں، پیسے پہ قبضہ کرنے والے کو بھی لے جاتے ہیں۔ یہاں پر تو کوئی نہیں کہتا جو جائیدادوں کو لوٹ رہا ہے، جو پیسہ ہمارا ہڑپ کر گیا ہے، اس کے خلاف مقدمہ نہ کرو، یہ فتنہ اور فساد ہوگا۔ وہاں پر تو حق کوئی کہتا ہے نہیں، اپنے حق کے لیے ہمیں عدالتوں میں جانا پڑے گا، اپنی جائیدادیں لینی پڑیں گی، اپنا مال لینا پڑے گا۔ میرا دوست تجھے اپنی جائیداد اور مال کی اتنی پرواہ ہے، اور جس دین کو بچایا ہے زہرا کے لال حسین نے، اس کے لیے اگر کوئی عالم دین اگر بات حق کر دے تو تجھے اعتراض نظر آتا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، دنیا ناراض ہوتی ہے، یہ علماء یہ سختی کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ علماء سختی کرتے ہیں۔ میرا دوست تیری اور میری جائیداد پہ قبضہ ہو جائے، میرے اور تیرے مال کو کوئی ہڑپ کر لے، ہم اپنے مفاد، اپنی جائیداد، اپنے مال کو حاصل کرنے کے لیے اگر عدالتوں کے چکر لگائیں، رشتہ دار کو لے جائیں، تو وہاں پر تو ہمیں اعتراض نہیں آتا۔ اور جو اللہ کا دین، اس کی حرمت پامال ہو رہی ہے اور اس کے اندر عقیدت اور محبت کے نام پہ رسمیں داخل کی جا رہی ہیں، اگر یہاں پر عالم حق نہیں بولے گا تو سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذا ظہرت البدعہ، جب بدعت ظاہر ہو جائے، فی امتی، میری امت میں جب بدعت ظاہر ہو جائے، خرافات ظاہر ہو جائے، علی العالم ان یظہر علمہ، تو عالم کے اوپر واجب ہے وہ اپنے علم کا اظہار کر کے ان بدعات کا خاتمہ کرے۔ وَإِن لَمْ يَفْعَلْ،
اگر یہ عالم رہ گیا خاموش اپنی عزت کی خاطر، اپنی شہرت کی خاطر، اپنے مال اور تجوریوں کی خاطر کہ دنیا والے دور ہو جائیں گے، حق کا پیغام نہ دے، تو سید الرسل فرماتے ہیں اگر یہ پیغام حق نہ دے فلعنت اللہ علیہ، تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ والناس اجمعین، تمام لوگوں کی بھی اور تمام ملائکہ کی بھی اس کے اوپر لعنت ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد بس میں سہ پڑھنے لگوں، بارش ہو رہی ہے، سارا یہ ذکر آل محمد۔ بس عزادارو، میرا چوتھا امام، امام زین العابدین اجرکم علی اللہ، امام میں کربلا سے کوفہ تک، کوفہ سے شام تک بڑے مصائب جھیلے ہیں، اور ان مصائبوں سے گزرتا ہوا میرا بیمار امام جب مدینہ میں پہنچے تو آپ پہ پھر بھی بڑے ظلم ڈھائے۔ روایت کہتی ہے اتنے تو مصائب دیکھے تھے، جب امام کے سامنے پانی آتا تھا تو آپ کا آنسو آپ کے جو شاری ہو جاتے۔ پوچھا گیا او زہرا کا لال، یہ پانی دیکھ کر روتے کیوں ہیں؟ فرماتے تھے کیسے نہ رو، او فرات کے کنارے اولاد زہرا کو میں نے مقتول دیکھا ہے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، جب کسی نے کہا ہو فرزند رسول آپ کی جان کسے محبت کرتے ہیں اتنا روتے ہیں، آپ ذرا حوصلہ کریں، صبر سے کام لیں۔ میرے امام فرماتے ہیں یعقوب کے 11 بیٹے تھے، ایک یوسف بچھڑا وہ بھی زندہ تھا، لیکن یعقوب اس کی جدائی پہ روتا رہا۔ اور میں نے تو کربلا میں بنی ہاشم کے ہر طرف کہیں میرے بابا کا پامال لاشا، اور کہیں میرے بھائی علی اکبر کا لاشا، اور کہیں پر میرے چچاؤں کے لاشیں، میں نے تو ہر طرف لاشیں ہی لاشیں بکھرے دیکھے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، روایت کہتی ہے کربلا میں کتنے مصائب تھے میرے چوتھے امام پہ۔ روایت کہتی ہے جس ناکہ پہ میرے بیمار امام کو بٹھایا گیا وہ ناکہ چلنے سے لنگڑا کر چلتی تھی۔ ایک تو میرا امام بیمار ہے، دوسرا چلنے سے مجبور ہے، معذور ہے۔ روایت کہتی ہے جس ناکہ پہ امام کو بٹھایا گیا وہ ناکہ بھی لنگڑی تھی، وہ چل نہ سکتی تھی۔ روایت کا جملہ امام کو بٹھایا گیا، آپ کے پاؤں کو ناکہ کے پیٹ سے باندھا گیا، اور جب سید الشہداء کے لاشے سے اور میرے چوتھے امام کی سواری کو لایا گیا، اور دنیا کا دستور ہے اور جب باپ کا جنازہ ہوتا ہے تو بیٹے کو لایا جاتا ہے، اور بیٹا باپ کے سرانے بوسے دیتا ہے، اور میں قربان اور زین العابدین کو اور پشت ناکہ پہ باندھ دیا گیا، اور امام کو اترنے کی اجازت نہیں ہے، وہ پشت ناکہ سے رو کے فرماتے ہیں بابا اور زین العابدین کا آخری سلام ہو۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، میرے امام کو یہ سارے مصائب یاد ہے، لیکن دنیا والوں نے اتنے مصائب سے بھی ابھی راضی نہ ہوئے۔ روایت کہتی ہے جب زہر دیا میرے امام کو اتنا سخت زہر ملا، امام اپنے بستر شہادت پہ تڑپتے رہے، امام کا جگر کٹ کٹ کے باہر آنے لگا۔ روایت کہتی ہے 3 مرتبہ امام زین العابدین غش کا کے زمین پر گرے۔ روایت کا جملہ میرے 5ویں امام کو قریب بلایا، اپنے سینے سے لگایا، میں کہوں گا آقا، وہ اپنے لال امام باقر کو
سینے سے تو لگایا۔ میرے پانچویں امام، آپ نے اپنے بابا کا سر اپنی گود میں رکھا اور میں قربان کربلا میں، اور جب زہرا کا لال زین سے زمین پر آیا اور کوئی سر گود میں رکھنے والا نہ تھا، آپ کی پاک زلفیں خاک کربلا میں۔ الا لعنت اللہ علی القوم